أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہیں۔ الرحمن الرحیم جو سب پر مہربان ہیں، بہت مہربان ہیں۔ مالک یوم الدین جو روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کے راستے کی، ان لوگوں کے راستے پر نہیں کہ جن پر تو نے غضب نازل کیا، اور نہ ان کے راستے پر ہمیں چلا جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ یہ آپ نے ترجمہ سنا مختصر اور آسان، آپ اس کی وضاحت اور اس کی تفسیر بھی سماعت فرمائیں کہ پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اللہ کی ہے۔ آپ کسی کی تعریف کرے، کسی تعریف آدمی کرتا ہے خوبی کمال کی وجہ سے یا جمال کی وجہ سے، اس میں کوئی نہ کوئی کمال ہے یا جمال ہے، خوبصورتی ہے، تو حقیقت میں یہ اس کے بنانے والے، اس کمال کو دینے والی ذات اور اس جمال کو دینے والی ذات وہ اللہ ہی ہے۔ مال ہو یا کمال ہو یا جمال ہو، یہ سب اگر کوئی عطا کرتا ہے وہ ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو در حقیقت اگر کوئی کسی کے کمال پر، کسی کے جمال پر یا کسی کے مال پر تعریف کر رہا ہے، وہ حقیقت میں اس کے دینے والے، اس کے بنانے والے کی تعریف کر رہا ہے۔ لہٰذا اس کائنات میں جس کسی چیز کی تعریف کی جائے وہ بالآخر اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ اللہ ہی نے وہ مال، کمال، جمال عطا کیا ہے، کیونکہ وہ چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ تمام جہانوں کا پروردگار کہہ کر اسی طرف اشارہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ انسانوں کا جہان ہو یا جانوروں کا جہان ہو، سب کی تخلیق اور پرورش وہ اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے، اور ان جہانوں میں جو کوئی چیز قابل تعریف ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور شان ربوبیت کی وجہ سے ہے۔ دوسری آیت آئی الرحمن الرحیم اللہ کی ذات جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ یہاں دو لفظ آئے الرحمن اور الرحیم۔ عربی قاعدے سے رحمان کے معنی ہے وہ ذات جس کی رحمت بہت وسیع، ایکسٹینسو ہو، یعنی اس کی رحمت کا فائدہ سب کو پہنچتا ہو، اور رحیم کے معنی ہے وہ ذات جس کی رحمت بہت زیادہ ہو، یعنی رحمان اس کے اندر عموم ہے اور رحیم اس کے اندر کمال ہے، کہ رحمان جس کی رحمت سب کو عام ہو، اور رحیم جس کی رحمت جس پر بھی ہو وہ کمال ہو، پورے طریقے سے ہو۔ تو رحیم جس کی ذات اس کی رحمت بہت زیادہ ہو، انٹینسیو ہو، جس پر بھی ہو وہ مکمل طور پر مکمل طریقے سے ہو۔ اللہ کی رحمت دنیا میں سب کو پہنچتی ہے، جس سے مومن کافر سب فیضیاب ہو کر رزق پاتے ہیں اور دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے رحمان والا اپنی رحمت کا مظاہرہ کیا ہے، اور آخرت میں اگرچہ کافروں پر رحمت نہیں ہوگی لیکن جس کسی پر ہوگی کہ مومنوں پر ہوگی، اور جس مومن پر بھی ہوگی وہ پورے طریقے
طریقے سے ہوگی اور پورے اس کو پورے طریقے سے اس کو رحمت میں لے لے گی تو وہ جنت میں پہنچ جائے گا، تو وہ مکمل ہوگی وہاں اللہ کی رحمت۔ تو نعمتوں کے ساتھ کسی تکلیف کا وہاں کوئی شائبہ نہیں ہوگا، ذرہ برابر کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ جس پر اللہ کی رحمت آخرت میں ہوگی، جس مومن بندے پر، اب وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ خدا کرے ہم سب پر بھی اللہ کی رحمت یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ میں اپنی رحمت میں رکھے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رحیم، جس کا تعلق چونکہ رحمان یہ اللہ تعالیٰ نے صفت کا تعلق دنیا سے رکھا ہے، اور رحیم اس کا تعلق آخرت سے، کہ وہاں اللہ کی رحمت جو ہوگی وہ کافروں پر نہیں ہوگی، لیکن ایمان والوں پر جس پر بھی ہوگی تو وہ پورے طریقے سے ہوگی کہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ اللہ کرے کہ ہمیں دونوں اپنے رحمان والی صفت سے بھی اللہ ہمیں مستفید اور اس سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی، اور اللہ تعالیٰ میں اپنی رحمت میں رکھے، اور رحیم والی صفت اس کا جو آخرت میں ظہور ہوگا، خدا کرے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی اس رحمت رحیم والی صفت میں ہم بھی شامل ہو جائے، اور خدا کرے اللہ کی رحمت کامل طور سے ہم پر وہاں پر ہو جائے اور ہم جنت میں پہنچ جائے۔ بہرحال جو یہ فرق ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے رحمان اور رحیم کا ترجمہ الگ الگ کیا جاتا ہے، کہ رحمان کا ترجمہ سب پر مہربان، کوئی تفریق نہیں ہے، مومن ہو، مشرک ہو، کافر ہو، اللہ کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، اللہ سے بغض اور دشمنی رکھتا ہو، گالی دیتا ہو، سب پر اللہ کی رحمت دنیا میں ہو رہی ہے۔ اور رحیم اس کا تعلق آخرت سے ہے، اور یہ سب پر نہیں ہوگی بلکہ جس پر بھی ہوگی وہ پورے طریقے سے کامل طریقے سے ہوگی۔ اب تیسری آیت، مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ روز جزا کے مالک ہے۔ روز جزا کا مطلب یعنی وہ دن جب تمام بندوں کو ان کے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ جو بھی انسان، کوئی بھی، جہاں بھی، کہیں پر بھی، کس وقت بھی، کیسے بھی، جو بھی اعمال وہ کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، سب کا حساب کتاب ہوگا، ایک ایک رتے کا حساب دیا جائے گا، اور وہ حساب جس دن ہوگا اسی کو کہا گیا بدلے کا دن۔ یوں تو روز جزا سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کے مالک ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر روز جزا کے مالک ہونے کا جو ذکر کیا وہ اس لیے کیا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہت سی چیزوں کا مالک بنایا ہے ایک وقتی طور سے، کہ جس کی جتنی زندگی ہے اس کو اس وقت تک کے لیے اس کے کارخانوں کا، اس کے مکانوں کا، دکانوں کا، اور اس کی جائیداد کا، اس کے مال کا اس کو مالک بنا دیا ہے۔ لیکن آخرت میں یہ ذرہ برابر بھی کسی بھی انسان کو کوئی ملکیت نہیں ہوگی، اس کو اختیار نہیں ہوگا، یہ ملکیت اس دن صرف اور صرف اللہ ہی کی ہوگی۔ یہاں یہ دنیا میں جو ملکیت ہمیں ملی ہوئی ہے یہ ناقص اور عارضی ہے، تاہم ظاہری صورت کے لحاظ سے یہ ملکیت ہی ہے، لیکن قیامت کے دن جب روز جزا کا مرحلہ آئے گا، جب جزا اور سزا کا مرحلہ آئے گا تو یہ ناقص اور عارضی ملکیتیں بھی ختم ہو جائے گی۔ اس وقت ظاہری بھی ملکیت پورے طریقے سے وہ اللہ ہی کی ہوگی۔ اس دن اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی کوئی بھی اور کسی بھی طریقے سے کوئی بھی ملکیت نہیں ہوگی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری بھی نہیں بلکہ تیری ہی عبادت کرتے۔ اس میں کہا گیا حصر یعنی ترجمہ، اور اس میں جو عربی اعتبار سے جو ضمیر لائی گئی اس کا جو ترجمہ یہاں پر آپ کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ بہت سارے ہمارے مشرک بھائی ان کا کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ اوروں کو بھی مان لیتے ہیں ہم، کہ یہ بھی کچھ نہ کچھ ہماری مدد کرتے رہتے ہیں، اور یہ بھی ایک طریقے سے ان کو بھی خدائی کا اختیار ملا ہوا ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اور اس لیے یہاں پر کہا گیا کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں بندوں کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے، اسی کے ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کسی قسم کی عبادت، کوئی بھی کسی لائق نہیں ہے عبادت کے، نیز ہر کام میں حقیقی مدد اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی چاہیے، کیونکہ صحیح معنی میں کارساز اس کے سوا کوئی نہیں۔ دنیا کے بہت
سے کاموں میں بعض اوقات کسی انسان سے جو مدد مانگی جاتی ہے وہ اسے کارساز سمجھ کر نہیں بلکہ ایک ظاہری سبب سمجھ کر مانگی جاتی ہے، لیکن جو بہت ساری چیزیں جو براہ راست اللہ تعالیٰ ہی سے مانگی جا سکتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ سے اولاد کا مانگنا، یا اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں، اگر کوئی آدمی کسی پیر پر جا کر یا کسی جھوٹے خداؤں سے مانگے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہی سے یہ سب چیزیں مانگنی چاہیے، بلکہ سب کچھ اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ جوتے کا اگر تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ ہی سے مانگو۔ ہمیں خیال نہیں رہنا چاہیے کہ بھائی یہ تو موچی درست کر دے گا، بلکہ اللہ سے مانگو کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق نہ دی اور ہمیں سب کچھ ہم نے سارا دار و مدار اپنے ظاہری سبب پر رکھ لیا تو ہمارے ظاہری سبب ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے وہ سب ناکام اور نامراد ہو جائیں گے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ صحت مند تھے، صحیح سالم تھے، لیکن آپ نے سب کچھ دنیاوی سبب کو ہی سمجھ لیا، اب آپ کے اندر چلنے کی طاقت نہیں، اب کیسے آپ جوتے کا تسمہ جڑوائے، یا آپ کے پیر ہی سلامت نہیں رہے، آپ پیرنے کے ہی قابل نہیں رہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے بھی مانگے اور ظاہری جو سبب ہے اس کو بھی اختیار کرے۔ اس لیے اس میں دعا کا بھی طریقہ بتایا گیا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس میں کہا گیا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھا راستہ یعنی سیدھا راستہ، یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اہدنا الصراط المستقیم فرمایا کہ سیدھا راستہ، کسی ایک فرقے کا یا کسی ایک جماعت کا ذکر نہیں کیا، اور ایک سیدھے راستے کی بھی اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ صراط الذین انعمت علیہم، اس کی وضاحت خود اگلی آیت کہ ان لوگوں کا راستہ اے رب، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں گامزن فرما جن پر تو نے انعام کیا۔ یعنی یہاں پر صراط القرآن نہیں کہا اور صراط الحدیث نہیں کہا، بلکہ انعام یافتہ، جن سے آپ خوش ہو گئے، آپ راضی ہو گئے، ان پر آپ نے انعام کیا، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا۔ اور یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی وضاحت کر دی ایک دوسری جگہ 6 پارے میں، انعام اللہ کہ جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ 4 طبقات ہیں، انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین، اولیاء۔ یہ 4 طبقے ہیں جن پر خدا تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ اب آخری آیت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ انعام یافتہ لوگوں پر ہمیں چلانا، اور جن پر آپ غصہ ہوئے، جن پر آپ کا غضب پھوٹ پڑا، یا آپ کے راستے سے وہ گمراہ ہو گئے، سیدھے راستے سے بھٹک گئے، تو ان لوگوں کے راستے پر ہمیں مت چلانا، اس میں یہ فرمایا گیا۔ تو یہاں پر مغضوب سے مراد یہودی ہے اور ضالین سے مراد نصارہ ہے، کیونکہ مغضوب اسے کہتے ہیں جس کے پاس علم ہو لیکن ضد کی وجہ سے، حسد اور ہٹ درمی کی وجہ سے وہ نہ مانے، اور گمراہ اور ضال اسے کہتے ہیں جو جہالت کی وجہ سے نہ مانے۔ تو یہاں ضال سے مراد یہاں عیسائی ہے، چونکہ یہودیوں کے پاس علم تھا لیکن ان کے اندر ضد اور انا اور ہٹ درمی شامل تھی، اور نصارہ کے پاس علم نہیں تھا، جہالت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں مغضوب سے بھی بچائے اور ضال سے بھی بچائے، بھٹکنے سے بھی بچائے، اور اس بات سے بھی بچائے کہ اللہ آپ کا غصہ پر پھوٹ پڑے۔ اور جب سورہ فاتحہ پوری ہو جائے تو وہاں پر پھر آمین بھی کہا جائے کہ اللہ ہم نے یہ جو دعا مانگی ہے اس کو قبول اور منظور فرما، کہ ہمیں سیدھا راستہ، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہمیں نصیب ہو۔ یہ آمین جو کہا جاتا ہے یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس کو جو ہم نے کہا اس کو قبول فرما لے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت بندوں اور اپنے درمیان آدھی آدھی تقسیم فرمائی ہے۔ تو اس لیے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شروع میں اپنی تعریف اور بعد میں اس میں اللہ تعالیٰ نے بندوں سے دعا کا طریقہ بتایا ہے کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے بندہ دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت سے صحیح معنی میں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے، ہماری سب جائز تمناؤں کو پورا فرمائے۔